کا اجر عطا فرمائے، اور وہ اجر جس صورت میں آپ کے لیے بھرا ہے اس صورت کے اندر ذرا آپ اس کو اجر عطا فرمائے۔ یہاں کی اجتماع ہے اس کا فائدہ تو سب کو ہوا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، آپس میں توازن خیالات کا بنتا ہے، کوئی نئی بات اگر کسی کی ذہن میں آتی ہے تو وہ سب کو پتہ چل جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کوئی بھی الجھن اگر کسی کے ذہن میں ہو تو وہ بیان کی جائے، اس پر بھی تمام حضرات سوچیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وشاورہم فی الامر، تو وشاورہم فی الامر اسی لیے فرمایا ہے کہ جب کئی عقلیں سوچنی ہے تو اس کے نتائج بہتر برابر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے وہاں پر حضرات کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اس سے پہلے میں جو حضرات گفتگو کر چکے ہیں ان کی گفتگو پر مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں متحد اور متفق تو ضرور رہنا چاہیے، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اور آپ اس کے شاہد عادل ہیں کہ میرے اندر لیڈری کے جراثیم نہیں ہیں، ورنہ جتنے بندے تیار ہو چکے ہیں میں بھی الحمدللہ لیڈر بن جاتا، کیونکہ ہمارے ملک کی روش کچھ اسی طرح کی ہے کہ 25-50 آدمی زندہ باد اور نعرہ مارنے والے اگر مل جاتے ہیں تو بندہ لیڈر ہو جاتا ہے، لیکن بندے الحمدللہ ایسا کبھی بھی نہیں کیا اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور شخصیت پرستی ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شخصیت کو آپ لے لیں، یہ ٹھیک ہے کہ ایک چھتری کے سائے میں آپ آ جائیں، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن آگے بڑھنے کی سوچیں، نئے سے نئے راستے تلاش کیے ہیں اور اپنے مشن کو وسعت دینے کے لیے غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ چیزیں سامنے لا کر سب کو انسان دعوت میں سب اس پر سوچیں، اس کے بہت فوائد اچھے نکلیں۔ باقی رہی معلومات کی بات، جیسے قاری کاشف صاحب نے کہا ہے، الحمدللہ علی احسانہ ہم پہلے کے مقابلے میں اللہ کی دین کا کام بہت بہتر ہونے لگا ہے، مراکز بن رہے ہیں، مدارس بن رہی ہیں، ہماری سرمایہ دار سنی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی مدارس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کر رہی ہیں، اور تجوید کے موضوع پر پہلے تو اتنا نہیں تھا، لیکن اب بڑا کچھ آ گیا ہے بازار میں۔ اور جو آپ نے پڑھ لیا ہے اس پر بھی آپ مزید غور کرتے چلے جائیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو وسعت ملے گی۔ اور جملہ استاد صاحب
ملک المدرسی مولانا الطاف النصاب بنجاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور میں نے اس کا تجربہ کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی علمی الجھن آپ کے ذہن میں ہے، آپ اس پر بار بار سوچیں، اس گانٹھ کو، اس عقدے کو کھولنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بار بار سوچیں گے، اس گانٹھ کو بار بار کھولنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ جل شانہ کو رحم آتا ہے اور وہ کھول دیتا ہے، وہ سامنے ہے۔ اور میرا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ اس طرح کی علمی الجھنے، عملی الجھنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حاکم واقع ہے ذہن میں آ جائے، لیکن وہ آپ کے تجسس پر ہے کہ آپ کا تجسس کتنا سچا ہے اور اس میں جان کتنی ہے۔ جتنا آپ کا تجسس میں جان ہوگی، بس اتنا آپ کو بات طلب کی ہے۔ طلب جتنی اچھی ہوتی ہے، طلب میں جتنی جان ہوتی ہے، طلب میں جتنا تجسس ہوتا ہے، اس کے مطابق انسان ہو جاتا ہے۔ آج جو باتیں میں نے آپ حضرات سے کہی ہے، یہ ہے ایک تو خود احتسابی ضرور ہونی چاہیے۔ جو بندہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ بڑا غلط کرتا ہے، اور ایسے شخص کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ آپ دوسروں کے عیوب و نقائص کی طرف نہیں دیکھو، یہ وقت آپ اپنے عیوب و نقائص ڈھونڈنے میں لگاؤ، اپنی اصلاح کریں۔ سب سے پہلا حق میرے اوپر میرے جسم اور جان کا ہے، اس لیے میں دوسروں کی طرف دیکھوں کہ اس میں یہ ہے، میں اس میں یہ ہے، میں اس میں یہ ہے، اس سے پہلے میں اپنے اندر دیکھوں کہ میرے اندر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اصلاح کا بڑا سامان رکھتی ہے، بڑا وسیع سامان ہے، اور ہر بندے کی کمزوریوں کا سرکار کے اسوہ پاک میں علاج ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یہ فَاتَّبِعُونِی کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی کمزوریوں کی کا علاج یا جس کی کمزوریوں کی اصلاح سرکار کے اسوہ پاک میں نہیں۔ ایک بڑھیا ایک بچے کو لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ یہ بچہ گڑ بہت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل لے کے آیا، دوسرے دن لے کے آئے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا ارشاد فرمایا بیٹا گڑ کم کھایا، زیادہ نہیں کھانا، اور اس سے شفقت فرمائی، واپس کر دیا، جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنی ہی بات کہنی تھی تو آپ کل ارشاد فرماتے تھے، اس کو ایک دن لیٹ کیوں کیا آپ نے؟ سرکار نے فرمایا کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا
بیماری. اگر اس بات کو ہم اپنے پلے باندھ دیں نا تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے، بڑی اصلاح ہو سکتی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو تو اپنی جان کو اپنی جسم کو کیوں بھول جاتے ہو؟ تو پیدا ہاتھ اپنا ہے. اس لیے خود اقتصادی بڑی ضروری ہے. بچہ سب سے زیادہ اثر قبول استاد سے کرتا ہے. بچہ سب سے زیادہ وقت استاد کے پاس رہتا ہے. اور اگر استاد اچھا ہو، مربی اچھا ہو، تو اس کا بڑا بھلا کیا جا سکتا ہے، اسے بڑا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اسے بڑا اچھا مومن بنایا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَلَا تَلْمِزُوا طَلَبَ الْكَسْبِ. حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے جب مدینہ طیبہ گئے تو لوگ کہا کرتے وہ ابو جہل کا بیٹا تعارف کراتے ہیں یہ ابو جہل کا بیٹا ہے. تو حضرت اکرمہ کو اس کی تکلیف ہوتی تھی کہ میرے باپ کی طرف مجھے کیوں منسوخ کرنے جب وہ تو بڑے غلط کام کے اندر زندگی گزار کی طرح ہے. اور رسول اللہ سارے رسولوں سے افضل ترین انسان ہے اور حضور کے سامنے آنے والا سب سے بڑا فرعون اور نمرود ہے. تو حضرت اکرمہ نے جا کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ جو میرے بارے میں یہ بات آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آج کے بعد کسی بھی شکل میں اکرمہ کو یہ کوئی نہ تانا دے کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے. برابر. اور اس موقع پر رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک گناہ سے توبہ کر چکا ہے، اللہ سے معافی مانگ چکا ہے، اس گناہ کو چھوڑ چکا ہے، پھر اگر کوئی شخص اس کو اس گناہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو پھر منسوب کرنے والا جو ہے اللہ اس میں وہ گناہ اور وہ عیب ڈالے گا اس کے پردے سے پہلے گا. اس لیے خود احتساب کی بہت ضروری چیز ہے ہمارے اندر بڑے نقائص کی. یعنی آپ اسی سے اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمارے من میں اتار کے اسی سے آپ اندازہ لگاؤ کہ دعوت اسلامی کی ایک بندہ صرف ایک مہینہ گزارے تو اس نے ادھر کا کرتا بھی پہن لیا ہے ایک مہینے ادھر اس بات میں لٹکا لیا، سر پر پگڑی بھی باندھ لی ہے، اس نے گاڑی میں رکھ لی ہے اور ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لی ہے. یعنی
انہوں نے 1 مہینے میں اس کو اپنے رستے پر چلا دیا۔ ہمارے پاس ایک لڑکا مثلا 2 سال رہتا ہے، 2 سال میں اگر وہ نمازی نہیں بنا، سنی نہیں بنا، تو ہم نے کیا کیا؟ اور اپنے من سے آپ پوچھنا کہ کیا کیا ہے؟ اور اگر اللہ نے یہ کل قیامت میں پوچھا کہ تیرے پاس یہ 2 سال رہا، تو نے اس کا کیا سنبھالا ہے؟ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفر اللہ استغفر اللہ فرمایا جس بندے سے اللہ تعالیٰ نے کیفا یا لماذا یہ 2 سوال کیے نا، وہ ہلاک ہو گیا۔ جتنا جس کا منصب بڑا ہوتا ہے اس کے تقاضے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کا منصب ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، آپ رسول اللہ کے منصب پر بیٹھے ہیں۔ جب اتنے بڑے منصب پر آپ بیٹھے ہیں نا، تو آپ کے اوپر اللہ کی نظر اسی طرح کڑی ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ اور یہ ہماری ناکامی کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک بندہ ایک جماعت میں جاتا ہے وہ 1 مہینے میں بدل گیا ہے، اور ہمارے پاس ایک بندہ 2 سال رہتا ہے، 3 سال رہتا ہے، 4 سال رہتا ہے۔ ہم اگر اس کے کردار میں، اس کے چلن میں، اس کی سوچ میں کوئی سدھار سوال نہیں لے کے آ سکتے تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتی۔ کہ آپ یہ نہیں سوچیں کہ مجھے بڑی اچھی مسلط مل گئی ہے، بڑے اچھے قاضی پر بیٹھ گیا، میرے آس پاس تکیے لگے ہوئے ہیں، بڑی اچھی تنخواہ مل رہی ہے، بڑا اچھا کھانا مل رہا ہے، اس کا حساب نہیں ہے۔ یہ بات کیا رکھا ہے؟ یہ بات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ دشمن ہوتا ہے، وہ اگر غلط کرتا ہے، آپ کی مرضی کے خلاف کرتا ہے، تو آپ کو اس کا اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف آپ کو کسی دوست کے کسی عمل سے ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کی دوستی کا اعلان کیا ہوا ہے۔ پھر اگر اس کی طرف سے آپ کو گرم ہوا آتی ہے تو اس کا دکھ ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، گویا اپنی خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ کارخانے والوں کو کہا جاؤ کارخانے بناؤ، کماؤ اور خود بھی کھاؤ، ان کو بھی لا کے دو۔ یہ مولوی، قاری، حافظ، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر گڑبڑ کرتے ہیں، اگر ان پر گرفت ہوئی تو پھر وہ بڑی سخت گرفت ہوئی۔ اسی طرح ایک بزرگ میں نے پڑھا ہے کہ وہ سرکار کا دیدار ہو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ،
میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں تسکین کے لیے. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو. انہوں نے کچھ قرآن کی تلاوت کیا اور پھر موقف کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اطیعوا الرسول اطاعت کرو. تو تم نے قرآن کو میرے پڑھنے کے مطابق پڑھ لیا ہے، لیکن میں تو روتا بھی ہوں قرآن پڑھتے ہوئے. تو تیرے اصل ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے سرکار کی اس پچھلے پر بڑا شرم تھا. اور یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 7ویں پارے میں جہاں پہلی سورت ختم ہو گئی الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر ان کو بخش دے کہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو عذاب دے تو پاری کر. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے. حضور نے اس آیت کو بڑی کثرت سے پڑھا اور جتنی دیر اس آیت کی تلاوت فرماتے رہے اتنی دیر سرکار پڑھتے گئے. تو حضور میں نے کئی جگہ پڑھا ہے حضور قرآن کے لیے پڑھتے تھے جب تعجب رویا کرتے. بلکہ بھی حضور کی اطاعت میں آتا ہے. اس پر ہمارا عمل کہاں تک ہے؟ جس طرح اس بزرگ سے رسول اللہ کے سوال کیا ہم سے بھی سوال کر سکتے. ہمارے پاس اس کا کیا جواب؟ ہمارے موٹر سائیکلوں کی رفتار تو بڑی تیز ہے نقصان بڑھانے کے لیے. اسی کی فکر قرآن مجید سمجھنے کی کوئی فکر نہیں ہے. حالانکہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک آیت کی بے سمجھے نہیں تلاوت کرتا. کوئی ایک آیت اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مطالعہ کریں اور خصوصاً سیرت نبوی کا مطالعہ. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی. وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا. اس نے یہ بات کہی مجھے اور مجھے اس کی یہ بات سن کر بڑا دکھ ہوا. اس نے کہا آپ جو ممبروں پر بات کرتے ہو بیٹھ کر
تم نے کوئی سیرت کی کتاب پڑھی ہے یا یہ خطبہ جو پیپروں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں انہوں نے سیرت کی وہ کتابیں پڑھی؟ اور اگر کوئی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی تو تمہیں کس نے بتایا کہ ممبر کے اوپر کہ تم ممبر پر بیٹھ کر بات کرو؟ اس کی بات فضلی حضور کی امت کے اولیاء کاملین کے مرشد اعظم حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ عنہ ایک کوئی لڑکا بے ریش لڑکا ممبر پر بیٹھا بات کر رہا تھا. ہم نے دیکھا مسجد میں تشریف لائے, آپ نے دیکھا کہ وہ بات کر رہا ہے, کچھ بندے آگے بیٹھے تو اس کی عمر ہی بتا رہی تھی کہ وہ مجاز نہیں ہے اس کا, اس کو کسی نے اجازت نہیں دی, وہ اس کی عمر بتا رہی تھی. جیسے کوئی لڑکا موٹر سائیکل چلائے کوئی 12-14 سال کا تو اس کی عمر ہی بتاتی ہے کہ اس کے پاس لفظ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکے کے پاس چلے گئے. آپ نے فرمایا تجھے کس عالم نے اجازت دی ہے؟ اس نے کہا میں خود سے, مجھے شوق ہے, میں خود سے بات کروں گی, مجھے کسی نے اجازت نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ممبر سے اٹھایا اور مسجد سے باہر نکال دیا. فرمایا کہ یہ کام صاحب علم لوگوں کا ہے, میرا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کچھ سبق دیتی ہیں یا نہیں, ان کے ہمارے لیے کوئی رہنمائی ہے. یہ سب باتیں مطالعہ سے ہوتی تھی. جس بندے نے مطالعہ نہیں کرنا اس نے تو اپنے سامنے ایک بڑی مضبوط دیوار کھڑی کر لی ہے کہ وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ہمارے اکثر و بیشتر قرآن کرام تو یہ بھی آتا. اور میں بہت دفعہ اپنی مجالس میں اپنی محافل میں بھی بات کر چکا ہوں, مطالعہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ آگے کی سوچا کریں, آگے کیا کریں, ہم نے کل کیا ہے, پیچھے کی نہیں سوچا. مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے عالم تھے, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما کر انہیں اس کا اجر عطا فرمائے. ایک دفعہ کہا گیا ہے کہ لڑکے جو فارغ ہوئے ان سب کو مفتی صاحب نے بلایا, بلا کے اپنے کمرے میں بٹھا کے ارشاد فرمایا بھائی ہر بندہ صرف 5 منٹ میں یہ بات کرے کھڑا ہو کے کہ اس نے آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے وہ بتائے. وہ لڑکے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہی ایک کراچی میں علامہ صاحب ہے, وہ بھی اس بیگ میں فارغ ہوئے. ان کی جب بھاری آئی تو انہوں نے کہا کہ نظامیہ بڑا اچھا مدرسہ ہے, ہماری بڑی اچھی پڑھائی ہوئی ہے, ہماری بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعمیر سلامت رکھے, انہوں نے چاند لگا دیے ہیں, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے. یہ ہماری عادت ہے, سامنے تعریفیں کیا کرتے ہیں.
تو مفتی عبدالقیوم صاحب کے اندر بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی. انہوں نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا, تجھے اتنا بھی پتہ نہیں اب تک چلا کہ عالم بن گیا ہے, فارغ ہو گیا ہے. میں نے کہا ہے ہر بندہ مستقبل میں اس نے کیا کرنا ہے اس کا اظہار کرے, اور تجھے مستقبل کا ہی پتہ نہیں. تو مستقبل کس کو کہتے ہیں؟ اسی طرح ہماری میٹنگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خیال کیا کرو ہر شخص قابل احترام ہے, ہر شخص کو ہر شخص کی عزت کرنی چاہیے. اب ایک بندہ کچھ بولے دوسرا اس کی تردید کر دے, تیسرا بولے چوتھا اس کی تردید کر دے, پانچواں بولے چھٹا اس کی تردید کر دے, تو بس یہ وہ تو مطلب لڑائی ہو گئی ایک قسم کی اور چلے گئے, چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو. تو آگے کا سوچنا چاہیے, آگے کیا ہے. ماضی سے انسان کو رہنمائی ضرور لینی چاہیے, اور ماضی سے بھی آدمی کو رہنمائی ملتی ہے, ماضی سے آدمی کو آدمی کے مستقبل کی خبر بھی ملتی ہے. لیکن آگے کا سوچنا چاہیے. یہ چند دن پہلے غالباً 10 محرم کو, وہ اس کا نام تو مجھے معلوم نہیں ہے, کوئی بڑا عالم تھا شیعوں کا, بالکل داڑھی صاف تھی اس کی, شیروانی پہنے ہوئے تھا, بوڑھا تھا. تو اس نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ ایک محدث ہوتا ہے, ایک حافظ حدیث ہوتا ہے, ایک حاکم ہوتا ہے. یہ محدث ہوتا ہے, یہ تو پرانی بات ہے, ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اور حافظ حدیث ہونا یہ بھی ساری کتابوں میں تقریباً لکھا ہوا ہے. اور تیسری بات جو اس نے کہی وہ تھی کہ ایک حاکم ہوتا ہے, اور اس نے یہ بھی کہا کہ حاکم جو ہوتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, بس اس کی مانو, کیونکہ وہ حاکم ہے. یہ بات اس نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے کہی. اور یہ ان کی اپنی کھڑی ہوئی بات ہے. یہ میں اس کی دلیل کے طور پر میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا پہنا ہوا تھا جو ایک چادر سے نہیں بنتا تھا. تو آپ منبر پر تھے تو کسی نے ان سے کھڑے ہو کے پوچھا یہ کرتا ایک چادر سے نہیں بنتا, دو چادر کدھر سے لی؟ اگر فاروق اعظم جواب دے ہیں نا لوگوں کے سامنے تو پھر کوئی آ کے ایسا نہیں ہے جو جواب دے نہیں ہے. اس کی کھڑی ہوئی بات تھی اور وہ اپنا راستہ صاف کر رہا تھا. باقی یہ اب آپ لوگوں کو بھی ہوش کے نام لینا چاہیے. اس وقت اہل کفر جو ہے وہ بالکل متفق اور متحد ہیں حق کو مٹانے کے لیے, اور ایسے حالات میں اگر اہل حق سوتے رہے یا اسی ڈگر پر چلتے رہے کھوپے بند کر, کھوپے سمجھتے ہو, بڑی موٹی پٹی باندھ لیا کھوپر اور چکر لگاتا ہے. اگر اسی جگہ پر آپ نے چلنا ہے تو پھر تباہی بڑی قریب آ گئی.
یہ وائرس جو آیا ہوا ہے، اس کی بھی بعض کڑیاں جو ہیں وہ اسلام کی تباہی کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہ ادھر ہی ختم نہیں ہو رہا، ابھی آگے چل رہا ہے ایسے۔ ابھی آج کے اخبار میں تھا کہ جن کی 80 سال یا اس سے زیادہ عمر ہے اس کو 60 بھی لگانی چاہیے ویکسین۔ 2 دفعہ ویکسین لگانے کے بعد 60 بھی لگانی چاہیے۔ تو اس سے آگے چل رہا ہے، اور اس کی آڑ میں انہوں نے مطلب کیا کچھ کرنا ہے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور اگر آپ نہیں سوچو گے نا تو پھر اس کا مطلب یہی ہے سادہ سا کہ آپ اپنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، یا اپنے سامنے آپ نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے کہ میں نے اس سے آگے نہیں ہوں۔ اور ایک دیوار ہمارے سامنے اور بھی ہے جو وہ بھی ہم نے خود ہی بنائی ہے۔ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا؟ یہ باڑ بھی اپنے ارد گرد بنائی ہوئی ہے، یہ ہم نے خود بنائی ہے، کسی نے نہیں بنائی ہمارے خلاف۔ یہ شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک سرمایہ دار آدمی نے مجھے بتایا، وہ مجھے کہا کہ تم زبان کیوں نہیں کھولتے؟ اگر کوئی دے گا نہیں تو وہ خدا کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے تو نکل تو نہیں جائے گا، کہو تو صحیح۔ اور یہ شاہ صاحب نے مجھے بتایا، یہ جاوید شاہ صاحب نے، کہ مجھے ایک بہت بڑے پیسے والے آدمی نے یہ بات کہی، تم شرماتے کیوں نہیں اور بات کرو نا لوگوں، اور ہم شرماتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے شرمانے کی جو وجہ ہے وہ ہمارے اپنی سوچ اور فکر جو ہے اس کی روشنی میں جو ہم نے اپنے ارد گرد باڑ بنائی ہے، وہ باڑ نہیں ہے ہم بدل دیتے۔ مگر یہ ہے کہ کوشش کرنے والا جو ہے، جو جتنا ہو جا ملتا، جو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ گدا کر نکلتا ہے، اس کو کتے پڑتے ہیں، وہ بھونک رہے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8، وہ سارے پیچھے پیچھے اس کے، وہ اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے، پیچھے صرف لاٹھی جو ہلا رہا ہے، اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ جس گھر سے اس کے نصیب میں خیر لکھی ہوئی ہے، اس کتوں کے بھونکنے سے وہ خیر اس کی نہیں ہوتی، وہ اس کو ضرور ملتی۔ انگلینڈ میں ایک بندہ تقریباً 11 بجے وہ دن کے آیا، ایک مسجد کے پاس روڈ پر کھڑا ہو گیا، ایسے ہی مجذوب سا تھا، دیوانہ سا لگتا تھا، روڈ کے کنارے پر وہ کھڑا ہے مسجد کے قریب۔ اب وہ آواز دے رہا ہے، یا اللہ 5 گز کپڑا چاہیے۔ وہ ہر 5-7 منٹ کے بعد یہ آواز لگتا ہے، یا اللہ 5 گز کپڑا چاہیے۔ ایک بندہ آیا، اس نے اس کو 7 گز کپڑا دیا اور اس نے کہا یہ 7 گز ہے، لے اور جاؤ۔ اس نے اس کو سنی بات ہی نہیں کی، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا اس نے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتے یا اللہ 5 گز کپڑا چاہیے۔ ایک بندہ مغرب کی
اس نے اس کو 9 گز کپڑا لا کے دیا. اس نے کہا یہ 9 گز ہے, تو 5 مانگ رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے تجھے 9 گز دے دیا. جا. اس نے اس کی طرف بھی نہیں دیکھا, بالکل نہیں دیکھا, نہ ہاتھ بڑھایا, نہ اسے کپڑا پکڑا, گویا اس کے بعد بھی آیا نہیں. عشاء کی نماز کے بعد ہم مسجد پہ بیٹھے ہوئے تھے. عشاء کی نماز کے بعد ایک بندہ آیا, اس نے ٹھیک 5 گز کپڑا لا کے اس کو دیا اور کہا کہ یہ 5 گز کپڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اس نے وہ 5 گز دیا. وہ میرا دوست کہتا ہے دیکھیں اس بندے کی طلب سچی, اس بندے کی اس طرح کی سچی طلب لے کے آپ کبھی نکلے بولو. اور دوست انہوں نے جھٹ سے یہ بات کی, اس بندے کی طلب سچی. تو طلب سچی ہونی چاہیے, پھر انشاءاللہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات قرآن ہی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ نے سنا ہوا ہے, پڑھا ہوا بھی ہوگا کہ مصر میں قحط پڑا, 7 سال تک قحط رہا, اور سارے بھوک پہ مر رہے تھے مصر کے لوگ. اور ان دنوں جب قحط پڑا ہوا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی مصر کے لوگوں پر, تب مصر کے بادشاہ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جی یوسف علیہ السلام لگتا ہے کہ برائی بڑے ہیں ادھر, ان کو نکالنا چاہیے. مختصر یہ کہ ان کو نکالا, ان کو لایا گیا. ان سے بادشاہ مصر نے معافی مانگی. پھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب میں آپ کو کوئی مرکزی عہدہ دینا چاہتا ہوں, آپ بتائیں کہ میں کیا عہدہ دوں. تو وہ 12ویں پارے کے پہلے ہی صفحے پر ہے, انی حفیظ الامین یا امین الحفیظ. کہ میں امین بھی ہوں, خیانت کرنے والا نہیں, اور مجھے حفاظت کرنی بھی آتی ہے. اس لیے مجھے سب سے مشکل ترین عہدہ یہ ٹکوں کا ہوتا ہے. بڑے بڑے شیخ التفسیر, شیخ الحدیث, شیخ القراء اور بڑے بڑے پیر وفا جو ہیں وہ اس میں نہ جاتے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے وزیر مالیات بنا دے, خزانہ دے دے یار. اس نے کہا کہ یہ تو واقعی جو آپ نے فرمایا تھا نا, میں حفیظ بھی ہوں اور امین بھی ہوں. آپ یقیناً حفیظ بھی تھے, امین بھی تھے, اور آپ نے اپنے عمل سے ثابت بھی کیا. 1 سال کے بعد وہ مصر کے بادشاہ نے کہا یہ ساری حکومت آپ سے ہے. اب تو ایسے ہی اس کے صحیح آپ ہیں. جب آپ کو مصر کی حکومت دے دی گئی, تب اللہ تعالیٰ نے زمین کو دیا ہے. زمین اب امین آ گیا ہے, حفیظ آ گیا ہے, اب اپنے خزانے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے خزانوں کے منہ کب کھولتا ہے؟ جب کوئی حفیظ اور امین آئے. جب تک ہم خائن ہیں
ہمیں اس کی صرف فکر ہے، اللہ کی دین کی فکر نہیں ہے، تب تک تو یہی آپ جو ہے جب ہم اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دیں گے کہ انی حفیظ امین، تو پھر اور یہ اور بھی کئی جگہ پر اللہ جل شانہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب امین آ جاتا ہے، حفیظ آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے معلوم ہے کہ اب یہ میری ساری مخلوق میں بڑے عدل کے ساتھ تقسیم کرے گا، اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بن کر بھی وہی لباس تھا، وہ جو قید میں تھے نا کپڑے، اسی طرح کے کپڑے پہنے۔ اب تو محتمل بن جائے یا کوئی خزانہ سا بات ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہفتے کے اندر ہی سارا کچھ بدل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہم چاہیں تو میں قیامت کے سارے پہاڑ بنا کر چھوڑنے کی چلا دوں آپ کے ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی جوڑا تھا، اسی کو دھوتے اسی کو پہنتے۔ اللہ اس کی توفیق دے، خود احتسابی کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی سیرت کیا کہتی ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، یہ تو سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو سیرت کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، وہ بڑی اصلاح ہوتی ہے انسان کی۔ سرکار کی سیرت کی کتاب پڑھنے سے ایک مرتبہ ضیاء حرم میں ایک مضمون آیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے، انہوں نے وہ مضمون لکھا تھا، کوئی پادری تھا بہت بڑا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ پادری اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جہاں کہیں سے اس کو کوئی کتاب ملتی اسلام کے خلاف، وہ اپنے بیٹے کو ضرور لا کے دیتا، بیٹا اس کو پڑھو، اور بار بار پڑھو۔ تو اس پادری نے اپنے بیٹے کو پتہ نہیں کتنی کتابیں اسلام کے خلاف پڑھا دی۔ اب دیکھیے اس کا مقدر جاگا، اس کے من میں ایک دن وہ بیٹھا تھا، اس کے من میں یہ خیال آیا کہ جس اسلام کے خلاف میں اتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں، کم از کم اس اسلام کی اصل کوئی کتاب دیکھوں تو صحیح کہ یہ محض کیچڑ اٹھانا ہوا ہے یا واقعی اسلام اس طرح کا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی، تو پھر اس نے باپ سے اچھل کوئی اسلامی کتاب ڈھونڈنا چاہیے، تو اللہ نے جہاں اس کے ذہن میں یہ ڈالا کہ تو اسلام کے خلاف تو بہت کچھ پڑھ چکا ہے، اب کوئی اسلام کی کتاب تو پڑھ کے نہیں، وہاں اللہ جل شانہ نے یہ بھی مہربانی کی کہ جو سب سے پہلی اسلام کی موافقت میں اس کے ہاتھ کتاب آئی وہ سرکار کی سیرت پر۔ بس اس نے وہ ایک کتاب پڑھی، اس ایک کتاب نے اس کے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ وہ بڑا دشمن تھا، دشمنی کی بڑی کتابیں پڑھ چکا تھا، ایک کتاب سرکار کی سیرت پر اس نے پڑھی، اس کی وجہ سے اس کے من کی دنیا میں وہ تو دشمن تھا نا، کافر تھا، پادری کا بیٹا تھا، درجنوں کتابیں پڑھ چکا تھا اسلام کے خلاف، تو اس پر اتنا اثر ہوا سرکار کی سیرت کا۔ تو میں اور آپ اگر پڑھیں کوئی سیرت کی کتاب تو ہمارا کردار نہیں بدلے گا۔
ہر شخص کو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ آئیں، جو بھی گفتگو کریں، اس میں ماضی کا اس قدر کوئی ذکر نہ ہو، بلکہ مستقبل کے بارے میں سوچ کر آئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے۔ میری شخصیت گم ہے یا مشہور ہے، مجھے عام ہونا چاہیے یا مخفی رہنا چاہیے، اس کو چھوڑ دو۔ آپ، میں اور آپ، ہماری سب کی عزتیں قرآن کے صدقے میں۔ اگر ہم نے قرآن کی تعلیم کی تشہیر کر دی، قرآن کی تعلیم کو ہم نے عام کر دیا، اگر ہم نے اپنی کوششوں سے قرآن کی تعلیم کو کثرت دے دی، تو ہم سب بڑے مشہور ہیں، سب زندہ باد ہیں، سمجھ آئی ہے۔ اور اگر ہماری کوششوں سے قرآن کی تعلیم پیچھے آئی نا، پھر کوئی زندہ باد نہیں، پھر سب کو دبا۔ اور آپ دیکھو یہ چاند جو ہے، پہلے دن کتنا ہے، دوسرے دن کتنا ہے، تیسرے دن کتنا ہے، چوتھے دن کتنا ہے، یہ چاند بھی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ تبدیلی ہے۔ ہر روز آپ کی چمک میں اضافہ ہونا چاہیے، ہر روز آپ کے فیض میں اضافہ ہونا چاہیے، ہر روز آپ کی کارہائے خیر میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور ایک سرکار کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے آج بھی اتنا ہی کام کیا ہے جتنا اس نے کل کیا تھا گزشتہ، تو اس نے ترقی نہیں کی۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم آپ بتائیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اور زندگی جو ہے وہ تو ترقی کی گئی، ہم مرنے کے بعد کوئی ترقی نہیں کرتا۔ تبدیلی آنی چاہیے، ہماری شرم، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس، یہ سب چیزیں بتائیں کہ یہ بندہ بدل گیا، وہ نہیں بدلا۔ اس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ فرماتا ہے کسی بھی شخص کو، کسی مسلم کو آپ ہلکے لفظ سے یاد نہیں کریں، جس میں اس کی توہین ہو، اس لفظ سے آپ یاد کریں۔ ہم پسے پشت سب کچھ کر رہے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہاں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس میں یہ تو کہیں نہیں کہ بھائی سامنے نہیں کرو، پیچھے جو کرو چھٹی۔ اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ہلکے لفظ سے کسی کو یاد کرنا، کسی کو پکارنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر اس نے توبہ نہیں کی، اولئک هم الظالمون، کو ظالم بنایا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت بائیس اسلمی ان کی خاندان کی دو بندے آئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ بائیس اسلمی نے اپنے آپ کو ہرا کر دیا, اپنے آپ کو چھوڑا نہیں, مار دیا. انہوں نے سرکار کے حیات طیبہ میں یہ شادی شدہ تھے, انہوں نے زنا کیا اور پھر خود آ کے رسول اللہ کے پاس اعتراف کر دیا کہ میں نے یہ کام کیا. اس لیے اس بندے نے یہ کہا کہ اللہ نے تو اس کے عمل پر پردہ ڈال دیا تھا, کسی کو پتہ نہیں. اس نے خود آ کر حضور کی خدمت میں اعتراف کر کے اپنے آپ کو کتے کی طرح سنسار کر کے مار دیا. یہ بات رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر اس شخص نے آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور باہر کی طرف چل دیے. یہ جو بندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی سارے کے سارے حضور کے پیچھے پیچھے چل دیے. آگے جائیں کہ ایک گلا مارا پڑا تھا اور وہ سوج گیا تھا, بدبو آ رہی تھی اس سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کدھر ہے؟ وہ جو بائیس اسلمی کے بارے میں بات کر رہا تھا, اس بندے نے خود کہا یا رسول اللہ میں ہوں. حضور نے فرمایا یہ گدھے کا گوشت کھا. سرکار نے فرمایا ادھر بیٹھا کھا رہا تھا وہ اس سے زیادہ بدبودار تھا. اور یہ کام کرنے اتارے کرتے یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھو آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امتی بھی تھے, شاگرد بھی تھے, مرید بھی تھے, غلام بھی تھے, اور حضور کے ممنون بھی تھے. حضور کے ان کے اوپر بڑے احسانات تھے. تو 4-5 درجے وہ نیچے آتے. لیکن آپ اٹھا کے دیکھو فضائل صحابہ کی کتابیں, حضرت صدیق اکبر کی کتنی تعریف کی ہوئی ہے سرکار نے. آپ کے ڈاکٹر کھڑے ہوئے, صدیق اکبر کون ہے؟ سرکار کے غلام ہے, حضور کے ڈاکٹر ہیں, حضور کے خادم, حضور کے امت ہے, حضور کے شاگرد, حضور کے مرید ہے. وہ صفحے کے صفحے بھر لیے محدثین نے وہ ساری حدیثیں جمع کر دی. تو کیا یہ چیز جو ہے یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے ساتھی کے خلاف باتیں کرنی چاہیے ان کی عدم موجودگی میں, ان کے لیے ہلکے الفاظ بولنے چاہیے ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں.
یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھی کہ میں نے آپ کو برات کی طرف منتقل کی ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں برآمد کرنے کی توفیق دے. دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم عمل میں بہت پیچھے ہوتے ہیں. کم از کم اگر زیادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم 100 مرتبہ رسول اللہ پر درود شریف پڑھنا ہے. کوئی چھوٹا سا درود صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم صرف 5 منٹ لگتے ہیں. اگر آپ وہ خصائص کبریٰ خصائص صغریٰ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے اس کو پڑھ کے دیکھو حضور کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں. تو اگر آپ 100 مرتبہ بھی سرکار کے لیے کی دعا نہیں کرتے یا اللہ حضور پر رحمت نازل فرما حضور پر سلامتی نازل فرما 100 مرتبہ بھی آپ اگر نہیں کہتے ہو تو آپ کدھر سے حضور کے خیر خواہ ہیں. اور رسول اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے درود و سلام کی. ایک دن کو اللہ نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک اور بس وہ کافی. اور پوری کائنات میں ایک بھی رسول اللہ کا نام لینے والا نہ ہو تب بھی ورفعنا لک ذکرک جو ہے یہ اٹھا کر ساری کائنات سے حضور کو کر لے رہے ہیں. لیکن اس سے یہ ہوگا حضور کو فائدہ نہیں ہے اس کا. اس سے یہ ہوگا ہمارا ذکر سرکار کی بارگاہ میں لیا ہے. وہ حضرت احسان کہتے ہیں میں نے سرکار کی تعریف کر کے سرکار کی عزت نہیں کی. میں نے سرکار کی تعریف کر کے اپنے مقالات کو عزت دی ہے. تو ہم حضور پر درود پڑھ کر سرکار کو نفع پہنچائیں گے. ہمارا بھلا ہو جائے گا کہ ہمارے جیسے لوگوں کا نام سرکار کی بارگاہ میں مل جائے گا. یا رسول اللہ کو فلاں فلاں ابن فلاں کو ہے اس نے بھی آپ پر درود پڑھا ہے. اور اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مہینے 2 مہینے کے اندر ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس کا فائدہ ہونا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک سرکار کی ذات پر جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے تو رائے کرام میں آپ سے درخواست کروں گا کیونکہ آپ نے پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے لیکن 100 مرتبہ آپ پڑھیں. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ یہ بھی پڑھے گا. اس کے پڑھنے سے 100 مرتبہ پڑھ لے, رات کو پڑھ لے, دن کو پڑھ لے, صبح کو پڑھ لے, شام کو پڑھ لے, بے وضو پڑھ لے, با وضو پڑھ لے, لیکن پڑھے ناغہ نہیں ہونا چاہیے اس کا 100 مرتبہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان کلمات سے اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرماتا ہے. اور ان کلمات کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہر قسم کی آفتوں سے اور یہ کالے گورے لال پیلے نیلے جتنے بھی جادو ہے ان کے اثرات سے بھی آپ بچ جائیں گے. چند دن پہلے
مجھے پتہ چلا قاری عبدالقیوم صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں گیا، تو رستے میں تھے تو میں نے قاری صاحب سے رابطہ کیا فون پر کہ میں آپ کی طبیعت کو مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کافی دن آ نہیں سکا، اب میں آ رہا ہوں، تو آپ مدرسے میں ہیں؟ انہوں نے مجھے جواباً کہا کہ آپ بالکل تکلیف نہ کریں، آپ نہیں آئے، بس آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ حنفیہ غوثیہ میں آ کے میری عیادت کر رہے ہیں، آپ نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ میں آدھا سفر طے کر چکا ہوں تو آپ میں ضرور آؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس وقت ڈاکٹر کے پاس ہوں، تو میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا میں بھی آدھے گھنٹے میں پہنچ چکا ہوں۔ خیر انہوں نے وہاں حنفیہ غوثیہ میں فون کر دیا، میرا کہ وہ آ رہا ہے، اس کو اٹھانا۔ خیر میں پہنچ گیا ان سے کے جانے سے پہلے، تو وہ بھی پھر آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، آپ تو بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر بھی مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میں ٹھیک نہیں، میرے کبھی یہاں درد ہوتا ہے، وہ مجھے چلنے ہی نہیں دیتا، میں کئی دن اپنے گھر سے مسجد نہیں آ سکتا، کبھی یہاں درد ہو رہا ہے، کبھی ادھر درد ہو رہا ہے، اور وہ اس طرح کا درد ہے کہ وہ مجھے چلنے نہیں دیتا، اور کبھی یہاں درد ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو یہی کیا ہے، وہ کہا میں نے کہ یہ پڑھو، لیکن اس میں آپ نے نعرہ نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ دائماً پڑھا کرو، اس میں کبھی بھی نہ اس کو چھوڑو نہ اس میں نعرہ کرو۔ تو تقریباً 20 دن ہو گئے ہوں گے اس بات کو، وہ کل شاید کہ پرسوں آئے تھے ادھر، لیکن وہ مجھے ملے نہیں، اور یہ پیغام لے کے چلے گئے قاری توقیر صاحب کو کہ ان کو کہہ دینا کہ وہ وظیفہ جو آپ نے دیا تھا وہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس سے مجھے فائدہ ہو گیا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں چل پھر رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں۔ اب یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کچھ اکثریت تو سنیوں کی ویسے ہی سن ہے نا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف خدا نے اس لیے بھیجا ہے بس، اور ہمارا کوئی کام نہیں۔ اکثریت تو ہماری اس طرح کی، اور جو تھوڑے سے بندے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ٹوڑے ڈنڈے والے بٹھا دیے ہیں ہمارے دشمنوں نے، وہ جیسے یہ قاری عبدالقیوم صاحب متصف تھے، اور یہ کافی عرصے سے متصف ہے۔ جب ہم عراق گئے تھے اکٹھے مل کے، وہاں بھی جا کے انہوں نے ایک دن شام کو کہا کہ میں تو بس اب میں کہیں نہیں جا سکتا، اور میرا چلنا پھرنا ختم ہو گیا ہے۔ تو خیر اللہ جل شانہ کی مہربانی سے میں نے اس کو دم کیا، اور ان کے پاس تیل بھی تھا، وہ تیل میں نے پڑا، میں نے کہا کہ تیل لگاؤ اور سو جاؤ، اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ چلے گا۔ تو یہ صبح تک بالکل ٹھیک تھی۔ یہ آپ رہا، اور اگر زیادہ بوجھ نہیں ہو گیا تو پھر میں اور بھی بتا دوں۔ جی تیسرا کلمہ جو ہے اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں لکھا ہے، میں نے پڑھا کہ تیسرا کلمہ جو بندہ 100 دفعہ پڑھتا ہے
یومیہ، اس کے لیے جبریل سدرہ سے اتر کر نہر کوثر پہ غوطہ لگاتے ہیں، اپنے پروں کو بھگوتے ہیں، پھر وہ اٹھ کر سدرہ پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان پروں کو جھاڑتے ہیں، ان سے کروڑوں قطرے گرتے ہیں، اور وہ سب کے سب قطرات جو ہے وہ فرشتے بن جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے وہ فرشتے جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جس نے ایک دفعہ پڑھا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور وہ ہے نا لَهُ بَقَائِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے چابیاں آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ لَهُ بَقَائِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں اللہ نے فرمایا اسی کے لیے ہے چابیاں آسمانوں اور زمینوں کی، چابیاں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عثمان تم نے میرے سے وہ سوال کیا ہے جو کبھی کسی نے نہیں پوچھا، اور فرمایا حضور نے حضرت عثمان غنی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو پکڑ کے ہلا کے فرمایا تو اس کو روزانہ 100 دفعہ پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ ہے چابیاں آسمانوں کی۔ اور جو بندہ اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے یومیہ، حضور نے فرمایا اس کو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 40 غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا، اور 12 فرشتے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کے لیے اتارتا ہے جو قبر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، جو یہ پڑھتا رہتا ہے 100 مرتبہ تیسرا کرے۔ ان چیزوں میں ہم لوگ بہت پیچھے، یہ عمل کون کرتا ہے؟ جو جوہرا ہے، یہ پیر تقریباً جوہرا ہے وہ کرتے ہیں، اور جاہل کا عمل جو ہے وہ ایسے یہ بس جیسے پانی کے اوپر لکیریں ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے فائدے ہوں گے۔ اس سے آپ کے من میں نیکی کا شوق بڑھے گا، آپ کے کردار میں پاکیزگی اور طہارت آئے گی، آپ کی سوچ بہتر بنے گی، یہ سارے فائدے ہیں ان چیزوں کے، اور یہ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اس کو آپ دائماً چپ کر آج سے چپ اور برائی کی جگہ پر کھڑے ہونے سے بھی سرکار نے منع فرمایا، یعنی ایسا کام بالکل نہ کرو جس سے کسی کو شک پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے برائی کی، ایسا کام ہی نہیں، اسے جگہ ہی نہیں تھا۔ ایک رات بالکل اندھیری رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر گیٹ پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، تو ایک صحابی غالباً مسجد نبوی اندر سے نکلے یا باہر سے آئے اندر جانے کے لیے،
تو حضور نے دیکھا کہ بھائی اس بندے نے ہمیں دیکھا ہے، تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلی گئی اور حضور نے اس بندے کو بلایا، اس کو بتایا کہ میری بیوی تھی ام سلمہ۔ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ اس کی وضاحت کی کیا ضرورت ہے، میں کوئی بدگمانی کرتا ہوں، میں کر سکتا ہوں آپ کے بارے میں بدگمانی، یا آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کر سکتا ہے یا نہیں، میرا مقصد مجھے کہتا تھا کہ اس کو بتا دیں کہ یہ میری بیوی ہے۔ سرکار کی یہ حدیث بتاتی ہے بدگمانی کی جگہوں سے بچو۔ یہ رکھی ہوئی ہے نا، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضے کو سمجھو اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ہماری عزت معاشرے میں نہیں ہوتی نا تو اس کی وجہ ہمارا کردار ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگلا پروگرام قاری توفیق صاحب بتا رہے ہیں 26 ستمبر بروز اتوار، 26 ستمبر بروز اتوار۔ اگر آپ لوگ اس میں کوئی رد و بدل کرنا چاہو کہ میں یہ 2 مہینے کے بعد ہو جائے تو آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ مجھے بھی ہوا ہے، ہمارے محلے کے لوگ جو ہے وہ آپ حضرات کو آتا جاتا دیکھتے ہیں، اس گلیوں میں آپ کے پاؤں لگتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والے تو ہے نا، قرآن تو آپ کے سینے میں ہے نا، اگرچہ ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا اللہ کے کلام کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہے گا اس کا فائدہ ہے۔ ہمارے حکیم صاحب حضور رحمت فرمانے، حکیم صاحب ہمارے قربانی کے دن مثال ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب تھے نا ہمارے حکیم عطا صاحب، حکیم عطا صاحب کا مثال ہو گیا قربانی والے دن۔ والدہ میں صحت یابی کے لیے قبلہ استاذ گرامی کا یہ پرمغز خطاب، اس کو سیو بھی رکھیں اور اس کو بار بار سنیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے ہمیں دنیا میں جینے کا طریقہ بھی آئے گا، اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہم بھول بیٹھے ہیں استاد صاحب نے ہمیں ایک دفعہ پھر یاد دلا دی۔ ضرور اس بیان کو اپنے پاس سیو رکھیے اور بار بار سنیے۔ بہت شکریہ۔